مختلف مقامات سے آئے ہوئے مظلوموں کی آواز جب سے نجیب کی ماں اور ویملا کی ماں کو سن رہا تھا، مجھ کو اپنی ماں بھی یاد آ رہی تھی۔ میری ماں بھی بہت عرصہ تک ہم کو جیلوں میں جب ڈالا جاتا تھا تو رات بھر بستروں کو دیکھ کر رویا کرتی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مظلوموں کی مدد کے لیے ہمیشہ سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے شروع کروں، کیونکہ وقت کی تنگی ہے، بہت کم عرصے میں بہت زیادہ بولنا ہے کہ مقامی واقعات پر 2 منٹ کے لیے بولوں گا۔ مکہ مسجد بم بلاسٹ، آلیر انکاؤنٹر، ٹاسک فورس آفس بلاسٹ پر بھی گفتگو کروں گا۔ پچھلے 50 سال سے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر، دلتوں پر ایک منظم ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے آپ اس کا نام اسٹیٹ ٹیررزم رکھیں، چاہے آپ اس کا نام موب لنچنگ رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں۔ موب لنچنگ کے اوپر تو ساری کہانیوں کو کل تک آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے۔ آج میں ایس آئی او کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پر ایس آئی او کے پریزیڈنٹ جناب لئیق احمد خان صاحب کا کہ ہم کو ان مظلوموں کو سننے کا موقع عطا کیا اور مجھ کو بھی آپ سے مخاطب کا موقع عطا کیا۔ جہاں پر موب لنچنگ کی بات آتی ہے کہ 28 سپٹمبر 2015 کو اخلاق، اس کے بعد میں 9 اکتوبر 2015 زاہد احمد بھٹ، 15 اکتوبر 2015 نعمان، 13 جون 2016 محمد حسین، 13 جنوری 2016 نسیم بانو، 31 جنوری 2016 شبیر، وہاں سے لے کر حالیہ 5 سپٹمبر 2018 تک جملہ 77 لوگوں کو 77 people have been killed and 99% are Muslims in that۔ قتل ہوتا ہے، کیس درج ہوتا ہے، نام نہاد گرفتاری ہوتی ہے، بعد میں وہ لوگ عدلیہ سے باعزت بری ہو کر ایک بڑا جلوس نکالا جاتا ہے اور قتل جو ہوتا ہے اس کی ویڈیوگرافی کرتی ہے۔ اور آج دنیا میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اگر جینا ہے تو تم کو وندے ماترم کہنا ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ ہندوستان ہے جسے آزادی دلانے کے لیے میرے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دی، اور آج بھی اس ہندوستان کی سلامیت کو بچانے کے لیے ہم اور تمام دلت آگے آئیں گے اور یہ فرقہ پرست فاشسٹ طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ رہی بات حالیہ تلنگانہ کے انتخابات بھی ہے اور یہ کانفرنس بالکل صحیح وقت پر ہو رہی ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کو اور دلی کے حکمرانوں کو اس کانفرنس سے ہم کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہمارا خون پانی نہیں، ہمارا خون خون ہے۔ مکہ مسجد 18 مئی 2007 کا وہ منحوس دن حیدرآباد کی سرزمین پر بم دھماکہ ہوتا ہے، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس بم دھماکے میں ملزمین خود ایک بیان دیا کرتے ہیں۔ وہ بیان کہیں اور نہیں، دلی کی سی بی آئی کورٹ کے سامنے سوامی اسیمانند یہ بیان دیتا ہے کہ ہاں اس بم دھماکہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف اور بم دھماکوں میں حصہ لینے والے کا تنظیم ہے، RSS ہے، اور میں اس کا ایک پرچہ ہوں۔ 300 پیج کا اسٹیٹمنٹ دلی کے ٹس ہزاری کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے ہوتا ہے سوامی اسیمانند کا، اور وہی NIA کورٹ حیدرآباد کا سوامی اسیمانند اور اس کے 10 لوگوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بتلائیے، ایک جج کے سامنے بیان دینے کے بعد میں وہ بیان جو ہے اسی پر سزا ہوتی ہے، اس کے بعد میں کوئی ٹرائل نہیں۔ یہاں پر ایک سابقہ چیف جسٹس ہے، میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک جج کے سامنے بیان دینے کے بعد میں پھر وہ ملزم باعزت بری کیسا ہوتا ہے۔ اور یہاں کی سرکار، لوگ تو بہت
بہت تعریف کرتے ہیں کہ KCR صاحب مسلمانوں کے بہت ہمدرد ہیں. یقیناً کچھ دیے ہوں گے لیکن جو قتل ہوا اس پہ ہم کو انصاف نہیں ملا. یہ میسیج اس کانفرنس سے ہم کو دینا چاہیے. اگر ہم یہ میسیج دینے میں ناکامیاب ہو گئے تو یاد رکھو جو نارتھ انڈیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا, جو ایسٹ انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا, کل حیدرآباد تلنگانہ کی سرزمین میں بھی یہ قتل عام ہوگا. اور ایک بات, جو آلیر انکاؤنٹر 7 اپریل 2015 کو آلیر انکاؤنٹر ہوا, 5 مسلم لڑکوں کو زندہ جیل سے نکالا جاتا ہے, ہاتھ میں ان کے ہتکڑی رہتی ہے, ہاتھ میں ان کے ہتکڑی رہتی ہے, ہاتھ میں ان کے ہتکڑی رہتی ہے, اور دن دیوالے ان کو قتل عام کیا جاتا ہے. آج کی تاریخ تک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی جاتی ہے اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آج کی تاریخ تک کوئی رپورٹ نہیں دیتی. MLA موجود ہے, ممبر آف پارلیمنٹ موجود ہے, سیاسی تنظیمیں ہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آلیر انکاؤنٹر کے اوپر بولنے کی. میں اس SIO کی تنظیم سے, کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اب تک ہم نے بہت ڈاکٹر بنا لیے, بہت انجینئر بنا لیے, آج ہر گھر میں ایک وکیل کی ضرورت ہے تاکہ ان مظلوموں کا کہیں ویمولا کی ماں کا سہارا بنے, کہیں نجیب کی ماں کا سہارا بننے کا وقت ہے. شکریہ. یا زندہ صحبت بات.